بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کے فرائض اور طریقہ۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 3 تمام ظاہر بدن پر پانی بہانا۔ کلی کرنا، منہ میں تھوڑا سا پانی لے کر پچ کر کے ڈال دینے کا نام کلی نہیں، بلکہ منہ کے ہر پرزے، گوشے، ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اس طرح داڑھوں کے پیچھے، گالوں کی تہ میں، دانتوں کی کھڑکیوں اور جڑوں اور زبان کی ہر کروٹ پر، بلکہ حلق کے کنارے تک پانی بہے۔ روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کر لیجیے کہ سنت ہے۔ دانتوں میں بوٹی کے ریشے وغیرہ ہو تو ان کا چھڑانا ضروری ہے۔ ہاں، اگر چھڑانے میں ضرر یعنی نقصان کا اندیشہ ہو تو معاف ہے۔ غسل سے قبل دانتوں میں ریشے محسوس نہ ہوئے اور رہ گئے، نماز بھی پڑھ لی، بعد کو معلوم ہونے پر چھڑا کر پانی بہانا فرض ہے۔ پہلے جو نماز پڑھی تھی وہ ہوگی۔ جو ہلتا دانت مسالے سے جمایا گیا یا تار سے باندھا گیا اور تار یا مسالے کے نیچے پانی نہ پہنچتا ہو تو معاف ہے۔ ناک میں پانی چڑھانا، جلدی جلدی ناک کی نوک پر پانی لگا لینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جہاں تک نرم جگہ ہے یعنی سخت ہڈی کے شروع تک دھلنا لازم ہے، اور یہ یوں ہو سکے گا کہ پانی کو سونگھ کر اوپر کھینچیں۔ یہ خیال رکھیں کہ بال برابر بھی جگہ دھلنے سے نہ رہ جائے ورنہ غسل نہ ہوگا۔ نیز ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے۔ تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوں تک جسم کے ہر پرزے اور ہر رونٹے پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ جسم کی بعض جگہیں ایسی ہیں کہ اگر احتیاط نہ کی جائے تو وہ سوکھی رہ جائیں گی اور غسل نہ ہوگا۔ صلوات اللہ علیک یا رسول اللہ کے 10 حروف کی نسبت سے اسلامی بہنوں کے لیے غسل کی 10 احتیاطیں۔ نمبر 1، اگر اسلامی بہن کے سر کے بال گوندے ہوئے ہوں تو صرف جڑ تر کر لینا ضروری ہے، کھولنا ضروری نہیں۔ ہاں، اگر چوٹی اتنی سخت گوندی ہوئی ہو کہ بے کھلے جڑیں تر نہ ہوں گی تو کھولنا ضروری ہے۔ نمبر 2، کانوں کے پیچھے کے بال ہٹا کر پانی بہائیں۔ نمبر 3، ہاتھوں کو اچھی طرح اٹھا کر بغلے دھوئیں۔ نمبر 4، جب بیٹھ کر نہائیں تو ران اور پنڈلی کے جوڑ پر بھی پانی بہانا یاد رکھیں۔ نمبر 5، دونوں سرین کے ملنے کی جگہ کا خیال رکھیں، خصوصاً جب کھڑے ہو کر نہائیں۔ نمبر 6، پستان اور پیٹ کے جوڑ کی لکیر دھوئیں۔ نمبر 7، حرج خارج یعنی عورت کی شرمگاہ کے باہر کے حصے کا ہر گوشہ، ہر ٹکڑا اوپر سے نیچے خوب احتیاط سے دھوئیں۔ نمبر 8، حرج داخل یعنی شرمگاہ کے اندرونی حصے میں انگلی ڈال کر دھونا فرض نہیں، مستحب ہے۔ نمبر 9، اگر حیض یا نفاس سے فارغ ہو کر غسل کریں تو کسی پرانے کپڑے سے فرج داخل کے اندر سے خون کا اثر صاف کر لینا مستحب ہے۔ نمبر 10، اگر نیل پالش ناخنوں پر لگی ہو تو اس کا چھڑانا فرض ہے ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ ہاں، مہندی کے رنگ میں حرج نہیں۔ غسل کا طریقہ، بغیر زبان ہلائے دل میں اس طرح نیت کیجیے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتی ہوں۔ پہلے دونوں ہاتھ پونچھوں تک 3 بار دھوئیں، پھر استنجے کی جگہ دھوئیں، خواہ نجاست ہو یا نہ ہو۔ پھر جسم پر اگر کہیں نجاست ہو تو اسے دور کیجیے، پھر نماز کا وضو کیجیے۔ اگر پاؤں رکھنے کی جگہ پر پانی جمع ہے تو پاؤں نہ دھوئیں، اور اگر سخت زمین ہے جیسا کہ آج کل عموماً غسل خانوں کی ہوتی ہے یا چوکی وغیرہ پر غسل کر رہی ہیں تو پاؤں بھی دھو لیجیے۔ پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چھڑک لیجیے، خصوصاً سردیوں میں، اس دوران صابن بھی لگا سکتی ہیں۔ پھر 3 بار سیدھے کندھے پر پانی بہائیں، پھر 3 بار الٹے کندھے پر، پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار، پھر غسل کی جگہ سے الگ ہو جائیں۔ بہار شریعت میں ہے، ستر کھلا ہو تو قبلہ کو منہ کرنا نہ چاہیے اور تہبند باندھے ہو تو حرج نہیں۔ تمام بدن پر ہاتھ پھیر کر مل کر نہائیں، ایسی جگہ نہائیں کہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ دوران غسل کسی قسم کی گفتگو مت کیجیے، کوئی دعا بھی نہ پڑھیں۔ نہانے کے بعد تولیہ وغیرہ سے بدن پونچھنے میں حرج نہیں۔ نہانے کے بعد فوراً کپڑے پہن لیجیے۔ اگر وقت ہو تو 2 رکعت نوافل ادا کرنا مستحب ہے۔ جی ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں
کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہم مزید بہتر سے بہترین ویڈیو بنا کر آپ تک پہنچاتے رہیں۔ شکریہ۔